مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورۃ نوح مکی ہے، 18 آیات، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے دعوت اللہ اور قیامت کا بیان ہے۔ اور اس صورت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کی تعلیم کو ٹکرایا، اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ نزول میں 71 ہے اور ترتیب میں بھی 71 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک کہ ڈرائیے اپنے قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیہم عذاب علیم کہ آیا ان کو عذاب دردناک۔ عذاب سے پہلے ڈرانا ضروری ہے۔ قال حضرت نے فرمایا، یا قوم، میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تم کو ڈراتا ہوں کھل کر، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا سے ڈرو، واطیعون میرا کہا مانو، یغفر لکم من ذنوبکم معاف کر دے گا تم کو گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور وہ مہلت دیتا ہے تم کو وقت مقرر تک کے لیے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک مقرر وقت اللہ کا جب آئے گا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کے جان لو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نے فرمایا، اے پروردگار، میں نے پکارا قوم کو رات کو اور دن کو، رات اور دن کو دین کا کام کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نہیں بڑھایا میری دعا نے ان کا مگر نفرت، یہ تو اور بھاگنے لگے۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں نے جب کبھی ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ کہ آپ ان کی مغفرت کرے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، ڈالے انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں کہ نہیں سنتے، واستغشوا ثیابہم، اور ڈھانک لیا اپنے کپڑوں کو، واسروا، زد کرنے لگے، واستکبروا، استکبار آئے، اور تکبر کرنے لگے، تکبر کر کے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو دعوت دی کھل کر زور سے، ہر جگہ، محلوں میں، شہر میں، جمگٹوں میں۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلان کیا ان کے سامنے۔ بعض اوقات لوگ زیادہ زور سے کرنا پڑتا ہے۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور چپکے سے سمجھایا راز کی طرح۔ بعض لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا معافی مانگو رب سے، استغفار کرو۔ استغفار کا پہلا فائدہ، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہے، اور اس کا ہاں کرنا بھی گناہ ہے۔ غفار تو اللہ ہے۔ دوسرا فائدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیج دے گا تم پر آسمان سے موسلادھار بارش۔ مدرار، ایسی بارش جو حجر مدر کو بہائے، ڈھیلے اور پتھر کو۔ تیسرا فائدہ، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ مدد کر دے گا تمہاری مال دے کر۔ اے لوگو استغفار کرو۔ چوتھا فائدہ، وَبَنِينَ، بیٹے بھی، بہترین عمل اولاد نارینہ کے لیے کثرت استغفار۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور دے دے گا تم کو باغات۔ باغ صرف انگور و امرود کا نہیں،
باغ دور تفسیر کا احسن العلوم، باغ احسن المدارس، باغ احسن الدراسات، باغ علم کا احسن المقاصد، باغ جامع مسجد امام ابی یوسف، باغ مولانا صبا احسن کے یاد میں مدرسہ اور مسجد، یہ باغات ہیں۔ باغات کا سردار دارالعلوم دیوبند، ایشیا کا مقتدر ادارہ جامع اسلامیہ بنوری ٹاؤن، سارے جہان کے پھول اور پھلوں کے باغ اس کی گلی اور خون آلودہ پتھروں پر قربان جائے۔ اللہ اللہ، اور دے دے گا تم کو باغات جن کو ٹماٹر، سبزی، بینگن، امرود و انار چاہیے، بے شک انہیں اللہ وہ دے۔ اور رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال معلوم۔ یہ باغ شیخ سعدی کہتے میں نے ساتھیوں کو دیکھا، جا رہے تھے، میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے باغ جا کر پھول لائیں گے۔ میں نے کہا گلہمی، گلہمی چند روز شش باشد، ای گلستان ہمیشہ خوش باشد۔ جہان کے سارے پھول چند دن تازے ہوں گے، مرجھا جائیں گے، لیکن علم کا باغ و بہار اور گلستان آج بھی علم اور عقل کا گلستان ہے۔ امید ہست کہ روئی ملال در نہ کشاست، عزیز سخن کے گلستان نہ جائے دل تنگیز۔ استغفار کی برکت، خوب استغفار کرتے رہو، اللہ مدرسے قائم کرے گا، بچائے گا، چلائے گا۔ آپ اپنی جگہ کام کرے اور سارے کام اللہ کے حوالے۔ اے خزانوں کے مالک، اے زمین و آسمان کے بلا شرکت غیر مالکم اللہ، اے اللہ مخلوق سے بے نیازی نصیب فرما۔ اپنے علم و عمل کے باغات قیامت تک کے لیے سرسبز و شاداب فرما۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، دے دے گا تم کو باغات۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جاری کر دے گا تمہاری نہریں، جن کو پانی کی چاہیے وہ پانی لے۔ شاگرد استاذ کی نہر ہے، یہ تفسیر کی نہر، یہ توحید کی نہر، یہ سنت کی نہر، یہ امامت کی نہر، یہ تدریس کی نہر، یہ خطابت کی نہر، یہ غیر مقلدیت کے رد کی نہر، یہ بریلیت کی لعنت کی رد کی نہر، یہ رفض کے رد کی نہر، کتنی نہریں جاری ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور چالو کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا؟ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم امید نہیں رکھتے ہو اللہ سے عظمت کی، تمہیں یقین نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اللہ فرما رہے کہ دے رہا ہوں، رہ کیا گیا؟ واہ واہ واہ، یا اللہ ہمارا ایمان ہے، خدایا ہمارا ایمان کامل و اکمل فرما، اپنے خزانوں پر یقین نصیب فرما۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے پیدا کیا تم کو طرح طرح۔ الم ترو، دیکھتے نہیں، کیف خلق اللہ سبع سماوات، کیسے پیدا کیا اللہ نے ساتواں آسمان طباقا، طباق کی طرح ایک دوسرے میں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور کر دیا چاند ان میں روشن۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور کر دیا ہے سورج درخشاں۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ اگاتے تمہارے لیے زمین سے سبزے اگا کر۔ ثم یعیدکم فیہا، پہ لوٹائیں گے تم کو اس میں۔ ویخرجکم اخراجا، نکالے گا تم کو نکال کر۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے بچھایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔
لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، کہ چل سکو اس کے کھلے کھلے راستوں پر۔ یہ سب احسانات ہیں، نہریں، دریا، راستے، زمین، باغات، سب احسانات ہیں۔ یہ قدرت کی دلیلیں ہیں اور توحید کے براہین ہے، حق پرستی کی حمایت کے ارکان ہیں۔ قال نوح، حضرت صاحب نے فرمایا رب مولا انہم عصونی، ان لوگوں نے تو میرا کہا نہیں مانا، واتبعوا، پیچھے پڑ گئے، من ایسو کے لم یزدہ، جو نہیں بڑھا سکتے، مالہ مال، وولدہ اولاد، الا خسارہ، مگر نرا گھاٹا۔ پیغمبروں کی مخالفت، دین والوں کی مخالفت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمیں دنیا ملے، ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملی نہ وصال صنم، ومکروا مکر الکبار، اور انہوں نے سازشیں کی، سازشیں بڑھ چڑھ کر۔ اوف، کیا سازشیں، کہ اللہ فرماتے بڑی سازشیں کی۔ وہ سازش کیا؟ وقالوا، کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، چھوڑنا نہیں اپنے معبودوں کو، خبردار کے درگاہوں سے پیچھے ہٹے، خبردار کے غیر اللہ کی نیاز اور منت چھوڑی۔ یہ سب سے خطرناک سازش ہے کہ وحی کے بعد بھی شرک جاری رہے، سنت کے ہوتے ہوئے بدعت کو دین سمجھو دور تفسیر والوں، یہ خطرناک سازش ہے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، چھوڑنا نہیں ود بت کو، ولا سوان، نہ سوان کو، ولا یغوس، نہ یغوس کو، یعوق، نصر کو۔ یہ پانچوں کے پانچ کانو عباد اللہ صالحین، اللہ کے نیک بندے تھے۔ بعض روایات میں حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد پہلے ان کی تصویریں بنائی اور پھر مورتیاں بنا کے سجدہ شروع ہو گیا۔ فقد ضلوا کثیرا، انہوں نے بھٹکایا بتیروں کو، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور نہ بڑھائے ظالموں کا مگر گمراہی، مما خطیاتہم، بوجہ ان کے خطاؤں کے، اغرقوا، کہ غرق ہو جائیں گے، فادخلوا نارا، داخل ہو جائیں گے آگ میں، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ مددگار۔ وقال نوح رب، فرمایا حضرت نوح نے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، چھوڑنا نہیں زمین پر کافروں میں سے رہنے والے، دیار الذی یسکن فی الدار، دیار رہنے والے، بسنے والے، سب ختم کر، گندے ہیں۔ مولا کریم 950 سال ہو گئے، تھک گیا ہوں، نبوت کا پیمانہ ہے، صبر لبریز ہو گیا۔ رب العزت یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ سورۃ ہود میں ہے، اللہ نے کہا تھا اور نہیں ایمان لائیں گے، جو لا چکے بس اتنے ہی رہیں گے۔ تو حضرت نے کہا جب ایمان نہیں لائیں گے بیڑا غرق کر دیں بے ایمانوں کا، یہ کائے کے لیے جی رہے۔ انکا ان تذرہم، اگر آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں، یضلوا عبادک، یہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو، اوروں کے عقیدے خراب کریں گے۔ ولا یلدوا، اور ان سے یہ پیدا نہیں کرتے، یعنی پیدا نہیں ہوں گے ان سے، الا فاجرا کفارا، مگر فاجر و کافر، نالائق۔ رب اغفر لی، خدایا مجھے معاف فرما، ولوالدی، میرے والدین کو، معلوم ہے دونوں مسلمان تھے، ولمن دخل بیتی، اور جو داخل ہوا میرے گھر میں، مؤمنن، ایمان لا کر۔ اس وقت اسلام کا مرکز رتنوح کا گھر تھا، جو وہاں آیا وہ پکا مسلمان ہوا۔ وللمؤمنین والمؤمنات، اور عام مسلمان مرد اور عورتوں کو معاف فرما۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ بڑھائے ظالموں کا مگر ہلاکت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ طلباء اپنی تیپائیاں لے جائے، مسجد کے حدود سے باہر نکالے، جمعے کا دن ہے تاکہ نماز میں کوئی خلل نہ ہو۔
طلب عزیز اپنے تیپائیاں بالکل حدود مسجد سے باہر نکالیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔